ویلکم اسٹوڈنٹ، آج ہم بی اے پارٹ سیکنڈ کے ہمارے نصاب میں شامل کتاب گلہائے فارسی کو پڑھنے جا رہے ہیں، جو فارسی کے اقتباسات ہیں ان کا ترجمہ آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے، یہ ہمارے نصاب میں سیکنڈ ایئر کے پیپر سیکنڈ میں شامل ہے، اور اس میں دو اقتباسات میں سے ایک اقتباس ہمیں کرنا پڑے گا اور اس کا ترجمہ سادہ سلیس اردو میں کرنا ہوگا۔ چلیے پہلا اقتباس شروع کرتے ہیں گلہائے فارسی کا، جس کا موضوع ہے دوستانے آذر و دارا، یعنی آذر اور دارا کی دوستی۔ آذر یک دوست خیلی خوب دارد، یہ پہلی لائن اس میں دی ہوئی ہے۔ آذر یک دوست خیلی خوب دارد، جس کی ترجمہ آذر ایک بہت اچھا دوست رکھتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آذر ایک بہت اچھا دوست رکھتا ہے۔ اسم او زالہ است، یعنی اس کا نام زالہ ہے۔ اس لائن کا ترجمہ ہوگا اس کا نام زالہ ہے۔ دارا ہم یک دوست خیلی خوب دارد، دارا بھی ایک بہت اچھا دوست رکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اسم او بیزن است، اس کا نام بیزن ہے۔ یک روز زالہ و بیزن با دیدن آذر و دارا آمدن، کہتے ہیں ایک دن زالہ و بیزن آذر اور دارا کو دیکھنے کے لیے آئے، یعنی آذر اور دارا کے گھر پر اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ آگے لکھتے ہیں زالہ برائی آذر یک خرگوشے کو جب آوردہ بود، لکھتے ہیں کہ زالہ آذر کے لیے ایک چھوٹا خرگوش لائی تھی۔ پھر بیزن ہم برائی دارد یک چوچا آوردہ بود، یعنی اس کا معنی ہوگا بیزن بھی دارا کے لیے ایک مرغی کا چوزا لایا تھا۔ آگے لکھتے ہیں اگلی لائن میں آذر و دارا خیلی ذوق کردند، مادر سان خواہش کردند کے با آنہا چائی و شیرینی بدھ حد، یعنی کہتے ہیں کہ لکھا ہے آذر اور دارا نے اس کو بہت پسند کیا، یعنی بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنی ماں سے خواہش ظاہر کی کہ وہ ان لوگوں کے لیے چائے اور مٹھائی سے مہمان نوازی کرے۔ آگے لکھتے ہیں مادر چائے حاضر کر، یعنی چائے اور مٹھائی لائی گئی اور ماں نے چائے حاضر کی۔ پھر آگے لکھا ہے، دیکھیے چائے کے حاضر صد باشیرینی خوردن، یعنی چائے کے بعد میں ان لوگوں نے مٹھائی کھائی۔ بعد از آن زالہ و بیزن خدا حافظی کردند رفتنگ، آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد میں آذر اور اس کے بعد میں زالہ اور بیزن رخصت ہوئے اور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ یعنی یہ ان کا پہلا جو اقتباس تھا یہ تھا، اس میں اس کا جو موضوع تھا وہ تھا دوستانے آذر و دارا۔ اسی طرح ہم نے پہلے موضوع کے پہلے اقتباس کا ترجمہ پڑھا
اب آگے دیکھیے، ہمیں ترجمے میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو لائن دے رکھی ہے لائن ٹو لائن ہمیں ترجمہ کرنا ہے۔ یہاں ہمیں اچارن کرنا ہوگا شدھ اردو میں، یعنی صاف سلیس زبان استعمال کرنی ہے اور سادہ زبان میں اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو ہمارے یہاں نصاب میں کے اکارڈنگ دو طرح کے اقتباس آتے ہیں، ایک ہندی کا آتا ہے، ایک اردو کا۔ ہندی کے اقتباسات کی ہمارے پاس کوئی لاگو کی گئی ہمارے ادب میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ ہندی کے اقتباس ہمارے یہاں جو اخبارات میں خبریں وغیرہ آتی ہیں یا پھر اس طرح کی کوئی بھی نئے ٹاپکس جو ہمارے سامنے دن رات جو آتے رہتے ہیں ان میں سے ہی ہوا کرتا ہے۔ خیر ہندی سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم لوگوں کو اردو کا فارسی کا ترجمہ کرنا ہے تو ہمارے پاس نصاب میں شامل کی گئی ایک بہترین کتاب الہائے فارسی ہے، اور اسی کتاب میں سے اکثر ہمارے پیپر میں اقتباسات چھپ کر آتے ہیں۔ تو ہمارے پیپر میں جو اقتباسات آئیں گے وہ الہائے فارسی میں سے فارسی کے اقتباس آئیں گے۔ پہلا اقتباس ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اس کے بعد میں دوسرا اقتباس اور ہے جس کا نام ہے دیکھیے دوسرا اقتباس کا نام ہے، اس میں کمک بہدہ دیگران۔ دیکھیے دوسرے اقتباس کا نام کیا ہے؟ کمک بدد دیگران۔ دیکھیے اس کا معنی یہ ہے کہ اوروں کی، دیگران یعنی دوسروں کی مدد کرنا۔ خیر شروع کرتے ہیں اقتباس کو، اس طرح کا اس کا ٹاپک ہے اقتباس کا۔ دیکھیے پھر سے کمک بدد دیگران، کمک با دیگران، یہ اس کا ہمارا اقتباس کا ٹاپک ہے۔ کیا ہے؟ کمک با دیگران۔ کمک با دیگران، دیگران سے مراد ہے دوسرے یا ہو، اور کمک یعنی مدد۔ تو کمک با دیگران یعنی اوروں کی، دوسروں کی مدد کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں کمک با دیگران میں۔ کمک با دیگران کیا ہے؟ تو اس میں لکھا ہے یک روز صبح آذر دید کے زہرا ہم کلاشے او نا راحت است با او گفت زہرا جان، یعنی یہاں پر اس نے فل اسٹاپ لگایا ہے اور لکھتا ہے چرا ناراحتی۔ دیکھیے پھر سوال کیا گیا ہے، سوالیہ نشان لگا دیا گیا۔ تو دیکھیے اس میں لکھا ہے یک روز صبح آذر دید، یعنی اس نے صبح دیکھا، ایک دن آذر نے صبح دیکھا کہ اس کی ہم جماعت زہرا آرام میں نہیں، ناراحت یعنی آرام میں نہیں، یعنی پریشان ہے۔ اس نے کہا پیاری زہرا تم کیوں پریشان ہو، یعنی اس نے کہا چرا ناراحتی، سوال کیا ناراحتی، اور زہرا گفت یعنی زہرا کیا کہتی ہے؟ دیکھیے زہرا نے کہا، لکھتے ہیں کتابم گم شدہ و من مشک ننوستام آذر گفت غصہ نخور۔ دیکھیے زہرا نے کیا کہا تھا، پہلے یہ جان لیتے ہیں۔ زہرا نے کہا میری کتاب کھو گئی ہے، میں نے مشق یعنی ابیاس نہیں لکھی ہے۔ آذر نے کہا کہ رنجیدہ مت ہو، یعنی کیا لکھا ہے؟ غصہ نہ ہو۔ بیا کتاب من بیگر و مشقت
راب نویس زہرا از آزر تسکر کرد و مسغول نوستن سدا، یعنی زہرا اس کو دیکھیے، زہرا نے کہا تھا کہ میں مشق نہیں کر سکتی، آزر کیا کہتی ہے کہ رنجیدہ مت ہو یعنی پریشان مت ہو، آؤ اور میری کتاب لے لو اور تمہاری مشق لکھو، یعنی وہ لکھو۔ اور آخر میں مطلب کیا ہے، زہرا کو مشق لکھنے کے لیے اپنی کتاب دے دیتی ہے، تو زہرا نے آزر کا شکریہ ادا کیا اور مشق لکھنے میں کیا مصروف یا مشغول ہو گئی۔ پھر دیکھیے آموزگار، آموزگار کہتے ہیں استاد کو، کہ فہمید یعنی آموزگار نے کیا سمجھ لیا کہ آزر، دیکھیے آگے لکھا ہے سمجھ لیا، فہمید، فہمید یعنی سمجھنا، آزر با زہرا کمک کردہ است با و گفت آفرین با تو آدم خوب و مہربان ہر وقت کے بتواند با دیگران کمک می کن۔ یہ دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ استاد نے سمجھ لیا کہ آزر نے زہرا کی مدد کی اور استاد نے اس سے کہا شاباش۔ دیکھیے لکھا ہے اس میں کہ آفرین است با او گفت آفرین با تو، یعنی شاباش، اچھا اور مہربان آدمی، یعنی کہا ہے نا نیک انسان، اچھا اور مہربان آدمی ہر وقت کے جب بھی اس سے ہو سکے دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمارا مفہوم بھی کیا تھا، کمک بات ہی تھی، یعنی دوسروں کی مدد کرنا۔ یہ تھا ہمارا دوسرا اقتباس۔ تو ایک اور اقتباس پڑھ لیا جائے۔ دیکھیے اگلا جو اقتباس ہے ہمارے نشان میں شامل اس کتاب میں غلغۂ فارسی میں، وہ جو اقتباس ہے وہ ہے پروین احتشامی۔ یہ بہت ہی مشہور لیکھکا ہے، دیکھیے پروین، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو احتشامی، یہ جو ٹاپک ہے موضوع میں اس کا عنوان ہے وہ ہے عنوان ہمارا پروین احتشامی۔ یہ پروین احتشامی کے بارے میں لکھا گیا، جان لیتے ہیں اس میں خیر کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے لکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں، خانم پروین احتشامی دختر یوسف احتشامی در سال 1285 عیسوی شمسی در تبریز از مادر زاد تحصیلات خود را در کالج امریکائی با پایان رسانید۔ لکھتے ہیں یوسف احتشامی کی لڑکی محترمہ پروین احتشامی 1285 شمسی تبریزی میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنی تعلیمات امریکہ کے کالج میں پوری کی۔ پروین ادبیات فارسی و عربی رادندے لکھے ہیں، عربی رامزدے پدرس آموخت و آنان جا کے احتشامی از دانش مندانے و ادیبانے نامور بود۔ لکھتے ہیں کہ پروین نے عربی و فارسی ادبیات کی تعلیم اپنے والد کے پاس رہ کر پوری کی۔ لکھتے ہیں ادیبان نامور بود۔ لکھتے ہیں کہ احتشامی کا شمار اس زمانے کے مشہور عالموں اور ادیبوں میں ہوتا تھا۔ آگے لکھا ہے، دیکھیں، نامور بود با پروین در راہی کے خواست کمک شایانی کرد، یعنی آگے لکھا ہے کہ اس لیے پروین نے جن علوم میں مدد چاہی اس میں کافی مددان
مدد ان کو ملی۔ پھر دیکھیے آگے لکھتے ہیں کہ درفنے شیر میانے زنانے عشر خویش بنو پیدا کرد در ریگ کے عین بنو کے می دوا نست بارون کے شعر و ادب کمک شایانی کن، یعنی لکھتے ہیں کہ فن شعر و ادب میں اپنے زمانے کی عورتوں میں انہوں نے جدا گانا رنگ اختیار کیا۔ افسوس کہ یہ جدا گانا رنگ جو شعر و ادب کو بہت آگے بڑھا سکتا تھا جلد ہی ختم ہو کمک شایانی ہو۔ زود شیری زود شپری کردید و در سب سنبا 16 فروری دین ماہ 1320 حالی جہان را درک گفت دیوان پروین متجاوزاز 5000 بیت است کے با مقدمہ ای با قلم استاد سخن ملک شورا بہار با چاپ رشید۔ یہ آخری جملہ ہے، لکھا ہے کہ جدا گانا رنگ اختیار کیا، افسوس کہ یہ جدا گانا رنگ جو شعر و ادب کو بہت آگے بڑھا سکتا تھا جلد ہی ختم ہو۔ اور سنیچر کی رات، دیکھا سنیچر کی رات لکھا فروری 16 مارچ 1320 میں اس دنیا کو چھوڑ دیا، یعنی انتقال ہو گیا۔ پروین کے دیوان میں 5000 سے زیادہ اشعار، بیت لکھا، اشعار بیت کو اشعار کہا جاتا ہے، اشعار ہیں جن کو مشہور شاعر ملک شورا بہار نے اپنے مقدمہ کے ساتھ شائع کی۔ تو یہ تھا تیسرا اقتباس پروین احتشامی۔ تو آج ہم نے 3 اقتباسات پر کے ترجمے کو پڑھا۔ فارسی کی ہماری یہ کتاب سیکنڈ ایئر کے سیکنڈ پیپر میں لگتی ہے، تو کل ہم ہمارے اگلے اقتباسات کے بارے میں چرچا کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارے اقتباسات کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ شکریہ۔